اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ اور کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ رمضان اپنی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ اختتام کی طرف اس کا سفر جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ 1 ورس 1 ڈے، روز کی ایک آیت سمجھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 180 آج ہم سمجھیں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا پچھلی آیت کی طرف چلیے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان زندوں کو کس طرح ہر چیز کے لیے رہنمائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے معاملے میں ان کی رہنمائی کی ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے قصاص کے معاملے میں اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، زخم چوٹ لگا دیتا ہے، تو اس کا جو بدلہ ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بیان کیا۔ زندگی کی ہر لمحے انسان کی رہنمائی کرنے والے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے آخری لمحے میں، جب وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں پر ہوتا ہے، تب بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے تب بھی انسان کی رہنمائی کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یوں ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنا جو مال ہوتا تھا وہ اپنے کسی ایک محبوب کو اولاد میں سے یا رشتہ داروں میں سے یا دوستوں میں سے کسی ایک کو سارے کا سارا مال دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادتی قرار دیا ہے، اور مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے رہنمائی کی ہے۔ آیت نمبر 180، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ کتبہ بمطلب فریضہ، اور فریضہ سے بھی ایک قدم آگے، فرض کر دیا گیا ہے، لکھ کے فرض کر دیا گیا ہے۔ علیکم تمہارے اوپر، یعنی یہ چیز تمہارے اوپر فرض ہے۔ کب؟ اذا جب، حضر حاضر ہو، آ جائے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک پر موت کا وقت آ جائے۔ حضر حاضر ہونا، احدہ واحد سے، احد ایک، کم تم میں سے ایک کو آ جائے، الموت موت، ایسے بھی ترجمہ کر سکتے جب تم میں سے کسی کو موت آئے، لیکن حاضرہ کا مطلب ہے حاضر ہونا، آنا۔ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے، ان اگر وہ تارا کا چھوڑ رہا ہے خیرہ مال، یعنی مال چھوڑنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے، جائز ہے، مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو وصیت جو اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے اس کا کرنا فرض قرار دیا ہے۔ آئیے کچھ پوائنٹ میں اس کو سمجھتے ہیں کہ وصیت کس کس کام میں کی جائے گی، اس آیت کا حکم کب تک ہے، اور پھر وصیت جو ہے وہ کب کی جائے گی، اور کتنے مال کی جائے گی، اور وصیت کرنا کتنا ضروری ہے، وصیت میں زیادتی کرنا کیا ہوتا ہے، یہ سارے پوائنٹس آج ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ جب تک وصیت شروع تب ہوتی ہے جب مطلب وصیت کے لیے مرنا ضروری ہے، زندہ کی کوئی وصیت نہیں ہوتی۔ کے پاس ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، آپ کے پاس 100 دینار ہے، آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو تحفتاً دیے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ نے ان کی شاپنگ کر لی ہے، کچھ کھا لی ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کی چیز ہے، لیکن اگر فوت ہونے کے بعد ایسا نہیں کہا جا سکتا، اس کے لیے شریعت کے احکامات ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، یہ حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیچ کے حالات کے لیے دیا تھا، جب ابھی وراثت کے قوانین نافذ نہیں ہوئے تھے، مسلم سوسائٹی ابھی ایک نئی سوسائٹی بنی تھی،
تو بہرحال احکامات کی ضرورت اب تھی، لیکن ابھی ڈیٹیل احکامات جو سورۃ نساء میں آئے ہیں نا، بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہند سے استعمال کیے ہیں عربک میں گنتی کے ورڈ. آپ دیکھیں قرآن کی نماز کی رکعتوں کے لیے نہیں ہے، وضو کے لیے نہیں ہے، لیکن وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ورڈ استعمال کیے. اتنا بھائی کا ہے، اتنا بہن کا ہے، اتنا ماں کا ہے، اتنا باپ کا ہے. اب اس کے بعد یہ جو حکم ہے نا وصیت کرنا، یہ ختم نہیں ہوا، یہ پھر بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس مال میں کی جائے گی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد یہ 1000 روپیہ کسی میرے بیٹے کو دے دینا، یا کسی میرے دوست کو دے دینا، یا کسی میرے رشتہ دار کو دے دینا، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ کسی دوست کو دے دی، اس سے زیادہ محبت ہے. قرآن کہتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. اولو الارحام جو ہے نا رشتہ دار، اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے زیادہ حقدار ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے 60، آپ یہ دیکھیں 66.66 جو ہے نا وہ پرسنٹ وہ اللہ نے وصیت لکھ دی ہوئی ہے. اس کے بعد 33.33 جو ہے نا پرسنٹ وہ اس مال کی وصیت کی جائے گی. اور اس کے علاوہ اس مال کی وصیت کی جائے گی. اس کے علاوہ اپنی اولاد کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے. اگر بچے چھوٹے ہیں تو وصیت کر لکھ کے رکھ لیں، کون ان کو سنبھالے گا، کس کے پاس میرے یہ بچے رہیں گے، میرے بچوں کی کس طرح سے تربیت کا انتظام کیا جائے گا. اور یہ مطلب کسی بچے کے بارے میں آپ نے وصیت لکھنے کہ میرے بچے کو یہ بنانا ہے پڑھا لکھا کے. آپ کا بزنس ہے، بزنس کے بارے میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، کون سنبھالے گا میرے کاروبار کو، یا اس کے شرعی حصہ کتنا ہوگا اور کتنا اللہ کے راستے میں دیا جائے گا. کوئی بھی اہم کام ہے اس کی وصیت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. مال کے بارے میں وصیت ہوگی، اولاد کے بارے میں وصیت ہوگی، بزنس کے بارے میں کوئی بھی اہم کام ہے اس کے بارے میں وصیت ہوگی. بلکہ حدیث میں آتا ہے. اب اس میں ایک شرط یہ ہے کہ پیچھے کچھ چھوڑا ہو. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ایسا معاملہ ہی نہیں رکھا ہوتا کہ جس کے بارے میں وصیت کی جائے. یہاں پہ وصیت کس میں آ رہا ہے؟ خیر، مال کی وصیت. مال چھوڑ رہا ہے تو اس کی وصیت. اب اس میں مال، اولاد، کاروبار، کوئی اہم کام، ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر یہ بھی وصیت کی جاتی ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی قرضہ ہے وہ ادا کر دینا، میں نے کسی کی امانت واپس کرنی ہے وہ کر دینا، کسی کی شادی، کسی بچے کی کیس میرے بچے کی شادی وہاں پہ کرنی ہے، یہ وصیت ہو سکتی ہے. میرے بچے کو یہ پڑھانا ہے، یہ ساری وصیتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی انسان وصیت کرنا چاہتا ہے، مثلا وہ بیمار ہوا ہے، وہ چاہتا ہے وہ وصیت کرے، تو حدیث میں آتا ہے کہ 2 راتیں بھی نہیں گزرنی چاہیے اس کو وصیت لکھنے میں. اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، یا جس کسی کو سمجھانا ہے اس کو سمجھا دے کہ یہ میری وصیت ہے. پھر اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے، بیماری سے شفا یاب، اللہ تعالیٰ اس کو اور زندگی دے دیتے ہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ کیا جائے گا کہ وقت کے مطابق اگر وہ اس وصیت کو چینج کرنا چاہتا ہے تو پھر وصیت کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ وصیت جو ہے لا وصیت لوارث، جن وارثوں کی وصیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے کہ بہن بھائی آپس میں کہیں کہ ابو نے یہ کہا تھا، امی نے یہ کہا تھا، فلاں یہ فلاں وہ، یہ چیز مجھے دی تھی، یہ ہوا وہ ہوا. یہ چیز نہیں ہے. جو وارث ہے نا، صاف حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہے، جو اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں، جس کو یہ حصہ ملنا ہے اس کو وہ حصہ ملنا ہی ملنا ہے. اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں ہے. نہ مرنے والا، اگر مرنے والا وصیت کرے گا وہ غلط کرے گا، وہ اپنا خاتمہ جو ہے وہ خراب کر رہا ہے. اسی لیے تو کہا نا کہ مال فتنہ ہے. اب آتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ مال کا ہونا کتنا ضروری ہے یا نہیں ضروری. مال جو ہے وہ خیر ہے، اس کو خیر کہا، یعنی فی نفسی ہی وہ کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن انسان جو ہے ان الانسان لحب الخیر لشدید، یہاں پہ بھی مال کو خیر کہا گیا کہ انسان اس مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بڑا گہرا ہے. اور پھر یہ مال کی محبت اس سے غلط کام کرواتی ہے. کچھ لوگوں کو اپنے مال اور دولت سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ اس کی وصیت کر دیں. انہیں لگتا ہے شاید ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ابھی نہیں. موت آخر آنی ہے، بہرحال موت نے آنا ہی آنا ہے. آپ بیمار ہوئے ہیں، آپ بوڑھے ہوئے ہیں، آپ صحت یاب ہو گئے ہیں، لیکن آپ جوان تو نہیں ہو سکتے، دانت واپس تو نہیں آ جائیں گے، بال دوبارہ سے کالے تو نہیں ہونے شروع ہو جائیں گے، بڑھاپا تو آنا شروع ہو گیا. اسی لیے جو 1/3 مال ہے نا، 1/3 اس کی وصیت کر دینی چاہیے. اس کی وصیت سے یہ ہوگا کہ آپ کے
فیملی کے اندر اگر کوئی ضرورت مند ہے ان کو وہ مال مل جائے گا، کیونکہ اولاد و بعد میں موسٹلی یہی کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے، اور اکثر انسان بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب کچھ میری اولاد کا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اس میں سے اللہ کے راستے میں دیں، آپ جہاں دینا چاہتے ہیں، مساجد کی تعمیر میں، مدرسوں میں، یتیموں کی پرورش میں، رفاع عامہ کے کاموں میں دینا چاہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے 1/3 جو ہے نا اس کی آپ نے وصیت کرنی ہی کرنی ہے، ایک حصے کی آپ نے وصیت کرنی ہے۔ اسی لیے ایک اسکالر ہیں، انہوں نے مال کی بڑی اچھی ڈیفینیشن کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انسان جو ہے نا، انسانی زندگی جو ہے وہ انسان ایک کشتی کی طرح ہے، انسان کی زندگی ایک کشتی کی طرح ہے، اور مال جو ہے نا وہ پانی کی طرح ہے۔ آپ دیکھیں کشتی کس پہ چلتی ہے؟ پانی پہ چلتی ہے نا، تو زندگی میں مال پانی کی طرح ضروری ہے، لیکن فائدہ مند وہ تب تک رہتا ہے جب تک وہ کشتی کے نیچے رہتا ہے۔ بوٹ کے انڈر رہے گا، شپ کے انڈر رہے گا تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن جب وہ شپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے یا شپ کے اوپر چلا جاتا ہے تو تباہی کا باعث بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کی زندگی میں مال کی اہمیت ہے۔ جب مال کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، وصیت بھی غلط کروا دیتی ہے، غلط فیصلے کروا دیتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا مال ضروری ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ کچھ بھی نہ ہو، جنگلوں میں نکل جاؤ، صوفیزم نہیں سکھاتا، اس کی نفی کرتا ہے، لیکن اس میں بیلنس سکھاتا ہے کہ مال کی محبت والذین یکنزون الذھب والفضة، سورۃ توبہ میں آتا ہے نا کہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، تو ان کو نفی کی گئی ہے کہ وہ گویا سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کے اوپر، خزانے کے اوپر، جو کہ غلط چیز۔ اچھا جی، ابھی یہ ہوتا ہے کہ وصیت میں نا کبھی کبھی وصیت کرنے والا زیادتی بھی کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی وصیت کرنے والا یہ کہہ دے کہ اس بچے کی شادی یہیں پہ ہوگی، اب بچہ بڑا ہوا ہے وہ نہیں کرنا چاہتا، اب اس بچے کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ اب فیملی کے ممبرز کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اس میں رائے چینج ہونی چاہیے، فیصلے سے، فیملی ممبر کے فیصلے سے وہ رائے بدلی جا سکتی ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو۔ اور ایسے ہی اگر کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی مجھے بیرون ملک ہے، مجھے میرے ملک میں جا کے ہی دفنایا جائے، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اس کے پاس اتنے ذرائع نہیں ہیں، اور وہ قرض اٹھاتا پھر رہا ہے، تو یہ بھی ایک زیادتی ہے۔ اس پہ بھی آپس میں مل کر مشورہ وغیرہ ہو سکتا ہے، بات ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح کوئی بھی وصیت جس کی امپلیمنٹیشن میں زیادتی ہو رہی ہو، اس کو مل کے مطلب نون سینس نہ ہو، اس کو مل کے چینج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے وصیت کا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منسوخ ہوا ہے، یہ حکم آج بھی ویسے ہی ہے۔ مال کے 1/3 حصے میں جو وصیت ہے وہ کر لینی چاہیے وقت سے پہلے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی جو بھی زندگی کے آپ کے اہم معاملات ہیں، اولاد کے بارے میں ہے اور کسی بھی چیز کے بارے میں ہے، اس بارے میں بھی وصیت کرنی چاہیے، وصیت لکھ لینی چاہیے۔ ایک فرض، جیسے روزہ فرض کیا گیا ہے، جیسے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا گیا ہے، کتبہ کا لفظ جہاں پر بھی آئے نا تو سمجھیں یہ چیز ایک ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے، فرض کی طرح یہ چیز عائد ہے۔ اور پھر اگر قرضہ ہے کسی کے اوپر تو حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا، یا جن سے اس نے قرضہ لیا ہوا ہے ان کو تسلی نہیں دلا دی جاتی اولاد کی طرف سے کہ ہم واپس کر دیں گے، تب تک جان زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کے اوپر کوئی قرضہ ہے، یا آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے، یا آپ کی امانت کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے قابل اعتماد لوگوں کو بتائیں، اپنی نہیں بتانا چاہتے کسی پیج کے اوپر اپنی وصیت لکھ کے ضرور رکھ دیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ وراثت صحیح طرح سے تقسیم کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہے کہ اپنے وارثوں کو غنی چھوڑ کر جانا اس بات سے بہتر ہے کہ آپ اپنے وارثوں کو فقیر چھوڑ کے جائیں۔ مطلب بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کو کسی کے سہارے پہ جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں، آپ کے پاس خود آپ نے مال کچھ نہیں چھوڑا، وہ کسی اور کو دے گئے ہیں، مال سارا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، یا مال جو ہے وہ کسی ادارے کو دے دیا ہے، جی میں نے ان کو کچھ نہیں دینا، تو فرمایا نہیں، حدیث میں منع ہے اس چیز سے کہ تمہاری اولاد غنی، اپنی اولاد کو غنی چھوڑ کے جاؤ، اپنی اولاد کو فقیر مت چھوڑ کے جاؤ، اگر ہے تو وہ اپنی اولاد کو دے کے جاؤ۔ اور اب تو پھر جو ہے وہ وراثت کے تو قوانین اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دی ہیں، سورۃ نساء میں آ گیا، ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مرد کا حصہ رکھا ہے، عورت کا رکھا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا نا کہ والدین کے بارے میں
وصیت کرنا۔ تو والدین کے بارے میں وصیت، ایک تو ان کا وراثت میں حق ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے سورۃ نساء میں۔ دوسرا والدین کے بارے میں یہ وصیت ہو سکتی ہے کہ میرے والدین کا، بچے اگر آپ کے ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں تو آپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کریں گے میرے والدین کا خیال رکھنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اگر بہن بھائی ہیں تو آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ فلاں بہن بھائی ان کو سنبھالے، یا بہن بھائی مل کے سنبھالیں، یہ بھی والدین کے بارے میں وصیت ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال وصیت ایک اہم چیز ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مطلب ایسا نہیں کوئی فیصلہ کر کے جانا چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ پیچھے سے لڑتی جھگڑتی رہے۔ یہ آپ ایسے ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن آخرت میں وہ ایسا فیصلہ کر جاتا ہے، ایسی وصیت کر جاتا ہے کہ وہ اپنا خاتمہ بالخیر ہونے کی بجائے اس کا خاتمہ بالشر ہو جاتا ہے۔ یعنی زندگی میں نیک بھر عمل کیے ہیں، لیکن وصیت کرنے کی وجہ سے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے ایسی وصیت کرنی چاہیے جو شریعت کے مطابق ہو، جو شریعت کے احکامات سے نہ ٹکراتی ہو، اور جس وصیت کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو رہی ہو۔ مطلب آپ اپنی اولاد کے ساتھ ہی زیادتی کر جاتے ہیں کہ جی ان کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، حالانکہ اب یہ وصیت ہو نہیں سکتی کیونکہ اب تو شریعت نے بتا دیا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو دعاگو رہنا چاہیے، اپنی وصیت کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے کہ وہ وصیت اپنی لکھ کے رکھے، جن باتوں کاموں میں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے پیچھے سے یہ ہونا چاہیے، یا یہ خطرہ ہے مجھے، یا میری اولاد لڑتی نہ رہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو لڑتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں تو یہ بھی آپ کا کوئی خاتمہ بالخیر نہیں ہے۔ وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، وہ آپ کے لیے کیا دعائیں کریں گے؟ تو اسی لیے جو ہے نا وہ شریعت کے قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وراثت کے جو احکامات ہیں نا ان کو سمجھ ہونی چاہیے۔ مطلب 2/3 جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور 1/3 جو ہے اس پر وصیت ہوگی۔ اب 2/3 کتنا ہے؟ 666.66، اور جو جس پر وصیت ہوگی وہ کتنا ہے؟ 333.33، اس پر وصیت ہوگی۔ تو یہ احکامات جو ہے آگے ہم سورۃ نساء میں سمجھیں گے، ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اس کو لائٹ نہیں لینا چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔